Amen.
کیا حال ہوتا، حسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، حسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے یہ دل جگمگائے، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان سب میں در کملی والے نہ ہوتے، ان سب میں در کملی والے نہ ہوتے، تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا، سب میں در ماشاءاللہ مختصر مگر شاندار حاضری امام صاحب نے پیش کی، نعرہ تکبیر، اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگائیں، ایک ہاتھ کھڑا کریں، حضور کی رسالت اور عظمت کا نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، حضور غوث پاک کی شان ولایت کو خراج عقیدت پیش کریں، دونوں ہاتھ کھڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مہر مرید کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ ملتان کے علاقے میں تھے اور کشتی پر ایک جگہ سے آپ نے دریا کو عبور کرنا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب میرے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو گیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا فیض کل بھی جاری تھا اور آج بھی، اور اولیاء اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دار فنا سے دار بقا کی طرف انتقال کرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ عارضی زندگی سے دائمی زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے دریا کو ایک عورت عبور کر رہی تھی، اس کے سر پہ دودھ کا مٹکا تھا اور بچہ اٹھایا ہوا تھا،
اور میری نظر اس عورت کی ہمت پر پڑی کہ بچہ بھی اٹھایا ہے اور سامان بھی اٹھایا ہے اور یہاں سے کراس کر رہی ہے، اتنی دیر میں اس مجذوب نے تالی بجائی۔ اس نے کہا تار ٹوٹ گئی، تار ٹوٹ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس بات کی تار ٹوٹی؟ اس نے کہا جب سے آپ کشتی میں بیٹھے ہیں میری نظر آپ کے دل پر تھی، آپ کا دل خالق سے جڑا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے خالق سے جو اس کا ارتکاز تھا وہ مخلوق کی طرف، اس عورت کی ہمت کی طرف گیا ہے، تو میں نے کہا ہے کہ تار ٹوٹ گئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کے کشف پر حیرانگی ہوئی کہ مکانات کونیاں، کشف اس کا اس درجے کا اور اس قدر خبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں کشتی سے اترنا تھا وہاں سے تانگے پر سوار ہو کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا، تو میں نے کہا کہ تانگے پر ہم مل کر بیٹھیں گے اور تمہارا کرایہ بھی میں دے دوں گا۔ وہ اس نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا پیسے تو میرے پاس بھی ہیں لیکن مالک کی مرضی یہ ہے کہ آپ کو تانگے پر لے کر جائے گا، مجھے پیدل لے کر۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا تو میں نے کہا مجذوب ہے، درویش ہے تو یہ مجذوبانہ باتیں کرتا ہے۔ اس وقت تانگے کی 4 سیٹیں ہوتی تھیں۔ فرماتے ہیں ایک سیٹ میں نے خالی رہنے دی اور کہا کہ یہ مجذوب کس کو بٹھا لے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ فوراً ایک سواری آئی اور بیٹھ گئی اور تانگا چل پڑا۔ میں نے سوچا کہ اب تو اس کا کشف غلط ہوگا کیونکہ یہاں سے ریلوے اسٹیشن تک بہت سا سفر ہے، کوئی یہ پیدل آئے گا، ہم اس پر جا رہے ہیں تو یہ کہتا ہے جائیں گے مل کر ہی، لیکن مالک آپ کو سوار کر کے لے کر جائے گا، مجھے پیدل لے کر جائے گا۔ تو جب ہم جا کر ٹرین اسٹیشن کے اس ڈبے میں بیٹھے اور وسل بجی کہ ٹرین چلنے لگی ہے، تو ٹرین تھوڑی سی چلی اور پھر اعلان ہوا کہ انجن کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے کر کے انتظار کرنا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ ہے اور اس سے زمان آپ فرماتے ہیں کہ کافی دیر وہ ٹیکنیکل فالٹ کا کہتے رہے اور وہ پیدل چل کر آ رہا تھا، مجذوب نانگا پیر وہ آ رہا تھا اور جو ہی آ کر میرے ڈبے میں سیدھا ڈائریکٹ اسی ڈبے میں آیا، وہ انٹر ہوا تو دوبارہ وصل بجی اعلان ہوا کہ ٹیکنیکل فالٹ دور ہو گیا ہے، اب ٹرین دوبارہ چل گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ یہ مقام کیسے حاصل کیا، یہ غیب کی خبریں، کشف اور عرش اولا کے لوح محفوظ کے معاملات کیسے؟ تو کہنے لگا میں پولیس میں ملازم تھا اور ہمیں آرڈر ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک گاؤں میں ایک مجرم ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ ہم 2 پولیس والے گئے، اس کو پکڑا، ہاتھ کڑی لگائی اور لگا کر کے جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک قبر تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے، اس ملزم نے اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں فاتحہ خوانی کرنے دیں۔ تو میری زبان سے نکلا کہ جس کی اپنی قبر ٹوٹی ہوئی ہے وہ تجھے کیا فیض دے۔ اس نے کہا جو ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی اور مجھے یہاں فاتحہ خوانی کرنے دیں۔ تو جو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں فاتحہ خوانی کر لو۔ تو لیکن اس نے تھوڑی دیر فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے دوبارہ ہم نے کڑی تو لگائی ہوئی تھی، لے گئے اس کو اور لے کر کے جا کر بند کر دیا ہوا۔ میں رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو مجھے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ میری قبر تے ٹوٹی ہوئی سی مگر میں تیرا کام کر دیتا ہوں، میری قبر تے ٹوٹی سی پر تیرا کام میں کر دیتا ہوں۔ تو مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میں صبح کو اٹھا تو میں صاحب کشف تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اسے بولنا شفانی کا وعدہ دیا، لیکن جب وہ بابو جی فرماتے ہیں جب وہ آیا تو اس وقت تک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں جا چکے تھے، پھر کلام نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہی وقت تھا جب علامہ اقبال نے وہ تصوف کے اوپر حضرت مجدد الفسانی کے نظریہ وحدت الوجود اور یہ اس کے اوپر مقالہ پڑھنا تھا انگلینڈ میں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا
کہ مجھے رہنمائی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر میں اس وقت اس مسئلے پر رہنمائی کرنے والی ہستی صرف آپ کی۔ تو منشی صاحب نے آپ کو جواباً خط لکھا کہ اقبال آپ اپنے قول کے مطابق ہی لیٹ ہو چکے ہیں، آپ اب اگلی منزلوں کے مسافر بن چکے ہیں، اب کلام نہیں فرماتے۔ تو صوفیہ اولیاء اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈاٹا، یہ سارا کیا ہے؟ عقل، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو انشاءاللہ ان صاحب کا بیان بھی آپ سنیں گے۔ آخری ثنا خوان رسول ہمارے انتہائی جو ہے وہ قابل احترام محترم جناب اصغر چشتی صاحب، جن کی خوبصورت نعتیں آپ ہر محفل میں سنتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، نعت بھی اور منقبت بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب کا عظیم الشان بھی۔ تمام آباد میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی علیہ
سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یکم شال وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسدا شالا وسدا ربے تیرا سو حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم دودھ پاک پڑھ لیں چند شاہ منقبت حضور غوث پاک کی پیر نصیر بن نصیر آپ کو نشید ہے صلی اللہ علیہ اللہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے اللہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اللہ کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایک سلسلہ نور ہے ہر سانس کا رشتہ ایمان میرا ہو پہ نبی مہر علی ہے ایمان میرا ہو پہ نبی مہر علی ہے جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے میں ان کا ہوں تار حشر نصیر ان کا رہوں گا میں ان کا ہوں تار حشر نصیر ان کا رہوں گا صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے آل اولاد تیری دامن تا تے میں
حضور غوث پاک سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تمام اولیاء کاملین نے اپنے اپنے انداز میں اپنی محبتوں اور وفاؤں کا ذکر کیا ہے۔ بیرا شریف میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں سالانہ ختم 11ویں شریف ہوتا تھا، جس میں طلباء کا تقریری مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ حضور ضیاء محمد حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہو۔ یہ مفسر قرآن ہستی فرما رہی ہے۔ سینکڑوں علماء کے استاد سیرت نگار فرماتے ہیں کہ مجھے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے عرض کی حضور کچھ لوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں۔ تو حضور ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور غوث پاک نے فارسی زبان میں گفتگو آتے ہوئے جلال میں فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے جو ولیوں کی کرامات کا منکر ہے۔ تو یہ انعام یافتہ بندے جن کے راستے پر چلنے، جن کے نقوش پاک کو خضر نہ بنانے، جن کو فالو کرنے کی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ نبی، صدیق، شہید اور ولی ہے۔ تو حضرت قبلہ شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس میں مجھے حاضر ہونے کا شرف ہوا۔ ہمارا ایک میگزین نکلتا تھا وائس آف ضیاء الاسلام، میں اس کا چیف ایڈیٹر تھا۔ ہم نے اسلام آباد میں آپ کا انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا، بے شمار نصیحتیں تھیں۔ اور پچھلے سال جب میں انگلینڈ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا تو ماشاءاللہ جس شاندار انداز کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد، اور نور ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں درس مثنوی شریف ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے۔ اسی کی ضرورت ہے کہ تعلیم بہت زیادہ ہوگی، تربیت کی کمی ہے، اور یہ صوفیاء کے علوم کا کوئی وارث اس کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ تو حضرت کا اسی طرح کا علمی، فکری، روحانی خطاب ہوگا۔ حضور غوث پاک کا ذکر بھی اور دیگر جو آپ چاہیں گے۔ ناظم صاحب، ان کا بھی شکریہ جن کے توسل سے ناظم صاحب ادھر آئے کہ ماشاء اللہ، تو ان کے توسل سے جو ہے وہ پیر صاحب نے جو ہے وہ قیام فرما ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آپ نے نعرہ لگانا، حضرت صاحب کا خطاب شروع ہوا جاتا ہے بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کھڑا کرنا بھول گئے اللہ کی کبریائی پر، نعرہ تکبیر، رسول اللہ کی رسالت پر دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔
مرتبہ پھر سلام حضرات محترم، الحمدللہ آج اس خوبصورت مرکز میں آپ حضرات کی رونق پرسرور مجلس میں حاضری اور پاک ہستیوں کا تذکرہ، سجدوں کی کثرت، باجماعت نماز کی ادائیگی، اذان اور پھر اس کی سماعت، مدحت رسول اولین و آخرین، یہ ساری باتیں ایک مجلس میں جمع ہو جائیں تو وہ خیر مجلس ہے۔ حضرات، ہمارے محترم علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب مقدس ذلہ کی فرمائش اور آپ کی پرتاثیر دعوت پر آج اس مرکز میں حاضری بھی ہوئی اور اس روحانی پروگرام میں آپ سے چند باتیں کرنے کا موقع بھی ملا۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو مختلف طرز کے شب و روز عطا فرمائے ہیں اور اپنی زندگی کا معمول اس میں کثرت کے ساتھ اہل ایمان و اہل اسلام کے سامنے روحانی انداز میں حق کا بیان کرنا، یہ اس فقیر کے حصے میں آیا ہے۔ اور میرے عظیم مرشد مربی حضور سیدی و سندی شیخ العالم خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نگاہ فیض ہر آن ہر گھڑی اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں اور اہل اللہ کے جن تصرفات کا ابھی آپ بیان سن رہے تھے، ان تصرفات میں ایک تصرف یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ ضرور تیار کرتے ہیں جن کی زبان زمانے میں ہدایت کا سامان بن جاتی ہے۔ ہزار کرامتیں ایک طرف، کرامت سے دل خوش ہوتا ہے، کرامت سے محبوب ہستیوں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کرامتوں کے بیچ میں سے ایک کرامتوں کی وجاہت یہ ہے کہ ایسے اشخاص صاحب نظر کی نظر سے تیار ہو جائیں جو زمانے میں ہدایت کا سامان فراہم۔ ہمارا کرامات پر بھی ایمان ہے کہ یہ از قبیل عقائد مسلمات میں سے ہے اور عندنا محکمات میں سے ہے، اور یہ امر کرامات کا منصوص علیہ ہے،
اس پر نص آئے قرآنیہ وارد ہیں۔ قرآن کا بیان ثبوت کرامت کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ان کرامات کی جو اصل شکل ہے، جہاں سے کرامات نکلی ہیں، وہ معجزات ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ معجزہ اصل ہے اور کرامت اس کی فرع ہے، کرامت اس کی شاخ ہے۔ اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ ایسے لوگ تیار کیے جن کی وجہ سے مشرق مغرب میں پرچم اسلام لہرانا شروع ہوا۔ ویسے بھی معجزے کا اکثر جو ورود ہوتا ہے وہ غیر کے لیے ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ غیر کو قائل کرنے کے لیے جو نہ ماننے والا ہے اس کے لیے اظہار معجزہ کیا جاتا ہے، اور جو مان چکے ہیں انہیں معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے رخ یار ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کے لیے ساری کرامتیں اپنے محبوب کے چہرے میں رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے لیے یہی کرامت ہوتی ہے کہ ایسا انسان بھی ہماری مجلس کا حصہ ہے جس پر صبح و شام خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ فقط کرامات کی تلاش نہ کی جائے، ایسے دم کی تلاش نہ کی جائے جو یک دم آپ کو درست کر دے، بلکہ اس شخصیت کی تلاش کی جائے جس کا قول اور فعل قرآن و سنت کے سوا اور کچھ نہ، تبھی زمانے میں انقلاب آئے گا، تبھی زمانے میں ہدایت کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاکیزہ نام کی برکتوں سے آج کی اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی بھی کرامات بہت ہیں، بہت کرامات، لیکن انہوں نے عمر بھر جس طرز کو اپنایا وہ بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عمر کے کس حصے میں گھر چھوڑا یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں اپنی والدہ کا دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتے تھے، تو ولایت تو ثابت ہے نا، اس کے باوجود انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ رسم، طریقہ، ضابطہ اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ اساتذہ کے آگے بیٹھ کر زانو طے کر کے علم حاصل کر کے ساری کائنات کو بتا دیا کہ ولایت ہو یا نہ ہو، اصل چیز قرآن و سنت کا، اس کے بعد ولایت بھی ہے، چونکہ یہ تو اس خون کی پاکی ہے کہ جہاں ایسے مولود
موجود ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم کے راستے کو اختیار فرمایا اور خود ہی یہ ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا، میں نے درس کی منزلوں کو طے کیا، اور علم حاصل کرتے کرتے ایک وقت یہ حتیٰ کا لفظ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ آنن فانن نہیں ہو گیا، اپنے کلام میں حتیٰ کو لانا ایک تمدید مدت کی بات ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ ایک تمدید مدت کی بات ہے، ایک زمانے کی بات ہو رہی کہ ہم علم حاصل کرتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ علم حاصل کرتے کرتے رب نے ہمیں زمانے کا کتب بنا دیا، زمانے کا کتب بنا دیا۔ اور اسی پر میں جو چند ایک چیزیں آپ کے لیے یہاں منتخب کر کے لایا وہ آپ کی پیش خدمت ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور آپ کے قصیدے کا شعر ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی قدم پر ہوتا ہے، اور میں بھی کسی کے قدم پر ہوں، اور میں اس کے قدم پر ہوں جو بدر کمال ہے۔ کون ہے بھائی؟ بدر کمال۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی قدم پر ہے، اور اس کی شرح میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہر ولی کسی قدم پر ہے، یعنی کسی نبی کے قدم پر ہے۔ تو یاد رکھو اس میں بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ آ گئی کہ جس کا قدم نبی کے قدم سے خالی ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے آپ موجودہ دور کی جو شرارت آمیز اور مضحکہ خیز اور دین سوز اور شریعت شکن لوگوں کو دیکھ کر آپ کبھی ولایت کا نمونہ اپنے ذہن میں نہ بٹھانا۔ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ولایت کے میدان میں سرداری عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ولی وہی ہوتا ہے جس کا قدم بھی اپنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قدم کسی نبی کے قدم پر۔ تو جس کا اپنا قدم ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے کسی نبی کا قدم ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک توجہ کرنا میں بھیج رہا ہوں، ایک توجہ ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم۔ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہے، یہ غوث پاک فرما رہے ہیں۔ اور اس قدم سے مراد کہ ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہے، اس قدم سے مراد شریعت کا قدم نہیں ہے، اس سے شریعت کا قدم مراد نہیں۔ اس لیے یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جس کا قدم شریعت والا وہ نہ ہو جو شریعت محمد الرسول۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ولیوں کا قدم نبیوں کے قدم پر ہے تو اس میں شریعت بھی داخل ہے، نہیں، بلکہ شریعت اس سے خارج ہے۔
اس قدم سے مراد ان کا مزاج ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ ان کا کسی ولی کے مزاج میں آپ کو ابراہیمی خوشبو محسوس ہو، کسی ولی کے مزاج میں آپ کو حضرت عیسیٰ کا رنگ نظر آئے گا، اور کسی ولی کے مزاج میں آپ کو حضرت موسیٰ کی جلالت نظر آئے گی. اور جناب غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی کے قدم پر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں میرا قدم اس کے قدم پر ہے جس کے قدم پر سارے نبیوں کا بھی قدم. یہاں آپ فرماتے ہیں علی قدم النبی، اور قدم النبی نبی یہاں موصوف ہے، اور آگے بدر کمال اس کی صفت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ موصوف صفت بن کے اس ذات کا تعارف کرا رہے ہیں جس کی طرف غوث پاک اپنی نسبت کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نبی آیا ہے وہ صاحب کمال آیا ہے، صاحب جمال آیا ہے، صاحب جلال آیا ہے، اور اللہ کی عنایات کا مرکز و محور بن کر آیا ہے. لیکن مجھے اللہ پاک نے جس نبی کے پیچھے لگایا اور جس کے قدم پر میرا قدم ہے، جسے عرف میں نقش قدم کہتے ہیں، بتایا کہ میرا نقش قدم یعنی میرا مزاج، میری شریعت تو سب ولیوں کی نبی والی ہے، میری شریعت بھی نبی والی ہے، لیکن جب آئی بات مزاج کی اور جب بات آئی طبیعت کی تو فرمایا کوئی موسیٰ کی طبیعت والا، کوئی عیسیٰ کی طبیعت والا، کوئی ہارون کی طبیعت والا، کوئی موسیٰ کی طبیعت والا، کوئی نوح کی طبیعت والا، کوئی ابراہیمی طبیعت والا. سن لو اے قادریو، میں محمدی طبیعت والا. مجھے اللہ نے نبی پاک کی طبیعت کا حامل بنایا ہے، لہذا پتہ چلا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ولی بڑے جلالی ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انتہائی نرم ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں ان میں دونوں صفات ہوتی ہیں. اور مجھے یہاں جو بدر کمال فرمایا نا، تو بدر کمال کون سا ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند. بھائی کمال تو تبھی ہوگا جب اس کا کوئی گوشہ روشنی سے خالی نہیں ہو. بولو، اگر کوئی گوشہ خالی رہ جائے تو وہ بدر ناقص ہے. بولو کیا ہے؟ بدر ناقص ہے. بدر کامل ہونے کے لیے اس کے چاروں طرف روشنی ہونا ضروری ہے. پتہ چلا نبی پاک انبیاء کی صف میں بدر کامل ہیں، اور فرمایا جو نبیوں میں سب سے کامل ہے، جو نبیوں میں اکمل ہے، جبکہ ہر نبی خود اکمل ہے، ہر نبی اپنی ذات میں کامل ہے، لیکن پھر بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تناظر میں یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ جیسا نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں ہے. اور غوث پاک کا یہ کہنا کہ میرا قدم ان کے قدم پر ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح نبیوں میں محمد جیسا کوئی نہیں، تو جس کے قدم پر نبی کا قدم آ گیا اس ولی جیسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا. سمجھے کہ نہیں آپ؟ فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولیوں کے سردار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو نبی مختار کا قدم مل گیا. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ ان کو ولیوں کا وہ اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کا قدم عطا فرما دیا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جس کو بھی کمال ملا ہے اس نے اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا، کسی اور کی طرف بات کی. غوث پاک نے بھی اپنی بات ذاتی طور پر نہیں کہی، بلکہ فرمایا کہ میں کسی کے قدم پر ہوں. اور اس پر ولایت کی ایک تشریح اور بھی سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس انسان کو بھی مرتبہ ملتا ہے وہ سنت کی پیروی سے ملتا ہے، ادائے رسول کو سمیٹنے سے ملتا ہے،
खुए रसूल को हासिल करने से मिलता है, अक़वाल व अफ़आल मुहम्मदी को इख्तियार करने से मिलता है, जिसका आखिरी और हतमी नतीजा ये है कि बिला शरीयत मुहम्मदी किसी तसव्वुफ को मुतसव्वर नहीं किया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अब हज़रात, जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपके सामने डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मसनवी शरीफ का, तो मुझे यहाँ वो ज़ौक़ तो नहीं नज़र आया मसनवी वाला, लेकिन मेरा काम आपका ज़ौक़ चेक करना नहीं है, बल्कि पैगाम रसानी मेरा काम। बाद लोगों की बोलती बंद हो जाती है जब सामने से कोई सुभान अल्लाह की आवाज़ ना आए, तो उनका बोलना तो इसीलिए होता है, मेरा बोलना इसलिए है कि बोलने का हक अदा हो जाए। वो आपकी सुभान अल्लाह की मोहताज नहीं है मेरी गुफ्तगू, इसलिए कि मैं फर्ज मनसबी निभा रहा हूँ। मुझे आपकी दाद व तहसीन की जरूरत नहीं है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। और अल्लाह पाक भी अपने नबियों के सामने ये सवाल रखेगा, पूछेगा अल्लाह हशर के दिन में कि आप लोगों ने मेरा पैगाम पहुंचाया था कि नहीं। तो उन्हें ये तो नहीं कहना इन्ना उम्मत वालियां सुभान अल्लाह आखी नहीं तो ऐसी तकरीर कोई नहीं की। थोड़ा मिजाज साजी की भी जरूरत होती है। मेरे ख्याल में सुनने की नीयत ये होनी चाहिए कि मजलिस में बैठे तो दामन भरा हुआ साथ ले, और दामन भरने के लिए इल्म का होना जरूरी है, नहीं समझे? तो आप सिर्फ ज़ौक़ की बात ना करें, बल्कि अगर ज़ौक़ वाकई आपने आजमाना है तो ज़ौक़ इल्मी को इख्तियार करो, मालूमात के साथ अपना रिश्ता कायम करो, मफ़हूमात के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार करो, और दीनियात को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, और इस्लामियात को अपना तर्ज जिंदगी बनाओ। समझे कि नहीं? तो अब जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया बड़ी अजीब चीज है, इसके अंदर चलना बगैर राहबर के ऐसा ही है जैसे अंधे का बगैर राहबर के चलना। अंधा इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है? बोलो। देखने के लिए आंख है। अभी आप जितने लोग यहाँ आए हैं, बोलो, जितने लोग यहाँ आए हो, आंखें थी तो आए हो ना? बोलो। लेकिन अगर आंखें ना होती तो फिर भी आ सकते थे, लेकिन वो आपका आना ना होता, किसी और का लाना होता। नहीं समझे बात? अंधा आदमी ड्राइविंग करता है? बोले नहीं करता। तो ये अपने घर से दूसरे घर चले जाना, इसको जाना नहीं कहते। जाना इसको कहते हैं कि जहां भी जाना हो आदमी जा सके, और वो निगाह के बगैर मुमकिन नहीं। अगर थोड़ा सा एड्रेस बदल जाए, लाइनें चेंज हो जाएं, लेआउट जो रास्तों की चेंज हो जाए, तो वही अंधा आदमी जो प्रैक्टिस्ड एक वॉक है उसकी, उसके मुताबिक फिर वो नई लेआउट पर नहीं चल सकता। ऐसा है कि नहीं? तो फिर कौन चल सकता है? जो बीना हो वो चलता है, जो साहिबे चश्मो नजर हो वो चलता है, जिसकी आंख हो वो चलता है। तो रूमी साहब ने इरशाद फरमाया, वो फरमाते हैं कि अगर अंधा आदमी बगैर राहबर के चलेगा तो कभी भी रास्ता तय नहीं कर सकता। और ये फरमाया कि जब तक राहबर साथ नहीं होगा, रूमी साहब फतवा दे रहे हैं, उसका चलना बहुत बड़ी खता है, उसका चलना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो गिर सकता है, मर सकता है, लुट सकता है, पिट सकता है, और गुमराह हो सकता है। गुमराह किसे कहते हैं? जिसको रास्ता गायब हो जाए उन्हें गुमराह के अंदर। वैसे तो आप गुमराह इस्तेमाल करते रहते, गुमराह, बड़ा आदमी गुमराह है, लेकिन गुमराह का मतलब क्या है?
جس سے راستہ گم ہو جائے اسے گمراہ کہتے ہیں. اور بتاؤ تم بھی جب راستہ بھولتے ہو تو اگر سائنس وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو کسی سے پوچھتے ہو کہ نہیں؟ بولو نا، پوچھتے ہو. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے آخرت کا ایک راستہ ہے، اس دنیا سے قبر کے ذریعے حشر کے میدان تک ایک راستہ ہے. جس آدمی نے اسے بغیر راہبر کے طے کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لو وہ اندھا ہے، اور اندھے کو بغیر سہارے کے چلنا بڑی خطا ہے. فرمایا کہ دنیا کے راستوں کی بات نہیں کرتے، ہاں مثال کے طور پر یہ تو بیان کر دیا کہ اندھے کو لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی لاٹھی بھی کام نہیں کرتی، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کی آنکھیں بینا ہو، جن کی نظریں کام کرتی ہو. فرمایا دنیا سے آخرت کا سفر کرنے والے تجھے بھی کسی صاحب نظر رہبر کی ضرورت ہے، ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کا دل بھی روشن ہے، جس کی آنکھ بھی روشن ہے، جس کی فکر بھی روشن ہے، اور جس کا چہرہ بھی خدا نے روشن بنایا. فرمایا ایسا آدمی مل جائے تو پھر دنیا سے آخرت کا سفر آسان ہو جاتا ہے. بولو بھائی، دنیا سے آخرت کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اور جیسا اب مجھے بتائیں آپ کہ نماز پڑھنے کا اگر آپ کو طریقہ پتہ نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے نا جیسے آدمی اندھا ہو جائے، اسے راستہ پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. بولو ایسا ہی ہے. آپ کو صرف یہ کہہ دوں روزہ رکھو، لیکن یہ نہ بتاؤں روزہ ہوتا کیا ہے، روزے کی بدایت کیا ہے، روزے کی نہایت کیا ہے، روزے کا آغاز کیا ہے، روزے کا اختتام کیا ہے، اور یہ نہ بتاؤں کہ روزے کی پابندی کیا ہے، کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں. تو بتاؤ صرف روزے کا حکم دے دوں تو کیا روزہ رکھ سکتے ہو؟ بولو نا. آنکھ تو ہے، دماغ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، قدم بھی ہے، لیکن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. پتہ چلا اس میں بھی ہم ایسے ہی جیسے انسان اندھا ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح حج کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح نوافل کا حکم ہے، اسی طرح سنت ہائے نبویہ کا حکم ہے، اسی طرح حلال و حرام کا حکم ہے. لیکن جب آپ کو راہبر مل جائے اور آپ کو استاد مل جائے اور صاحب نظر مل جائے تو بولو نماز پڑھنا آسان ہو گئی کہ نہیں؟ پھر روزہ رکھنا آسان ہوا کہ نہیں؟ بولو نا. پھر حج کرنا آسان ہوا کہ نہیں؟ اور پھر زکوٰۃ دینا آسان ہوا کہ نہیں؟ تو فرمایا جس طرح احکام شریعت میں تمہیں ایک راہبر کی ضرورت ہے، اسی سلسلہ شریعت اور طریقت کے لیے تمہیں ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تمہارے ہاتھ میں طریقت کی لاٹھی دے کر تمہارے اندھے پن کو دور کر دے اور تمہیں جہالت کے اندھیروں سے اٹھا کر نور کی مسندوں پر متمکن کر ڈالے. ایسے صاحب نظر اور صاحب فکر انسان جس آدمی کو ان کی صحبت مل جائے اس کا دنیا سے لے کے قبر اور قبر سے لے کے حشر تک کا سارا سفر آسان ہو. اور اللہ کے ولیوں کو اسی لیے اخذ کیا جاتا ہے. اللہ کے ولی کو اسی لیے اخذ کیا جاتا ہے. اللہ کے ولی کو آج اللہ کا ولی جیسے ذہن میں ایک تصور آیا پیر صاحب کا، جیسے ہی تصور آئے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں کاروبار ٹھیک نہیں ہوا تو پیر صاحب کی دعا سے ہوگا. جیسے ہی پیر صاحب کا لفظ بولا جائے تو لوگوں کے تصور یہ ہوں گے ہاں کہ فلاں آدمی میری بات نہیں مانتا، میرے زیر نہیں ہوتا، تو پیر صاحب بس دم کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. پیر صاحب فلاں کام کا تعویذ دیں گے اور وہ کام فوراً ہوگا، دیر نہیں ہوگی. جب یہ معیار ہے ولایت کا آپ کی نظر میں تو یاد رکھو نہ کوئی مفید ہوگا نہ مستفید ہوگا، نہ کوئی فائدہ لینے والا بنے گا نہ فائدہ دینے والا بنے گا.
ولی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کرامتوں کا اظہار کرے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی سنتا ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں عند اللہ، لیکن ان کی مسند کا اصل فریضہ یہ ہے کہ جو ان کے دامن سے لگ جائے وہ اسے گناہوں سے سچی توبہ کرا کے نیکیوں کا عادی بنا دے. ایسا مرید کدھر ہے اور ایسا پیر کدھر ہے؟ ایسا پیر کہاں ہے اور ایسا مرید کہاں ہے کہ جن کے مابین رشتہ یہ ہو کہ ہم جملہ ممنوعات و مکروہات سے، محرمات سے بچ جائیں اور مشروعات تک محدود ہو جائیں، اور جو چیز منہیات کا حصہ ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائیں، اور جو چیزیں مشروعات ہیں اور شریعت کے حدود میں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو جس دن آپ ایسے مرید بنے نا تو جھوٹوں کا خود بخود صفایا ہو جائے. چونکہ آپ جن چیزوں کی بات کرتے ہیں وہ بڑے آرام سے آپ کو پھانس لیتے ہیں، وہ آپ کی سادگی اور آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر چند ٹکوں کی خاطر مختلف قسم کے ہیلے بہانے سکھاتے ہیں اور مختلف باتیں بتا کر وہ گویا آپ کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مقرب بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. لیکن یاد رکھو ولایت کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے تقوی کی دولت سے سرفراز فرمایا. جن کے اندر تقوی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا جدی دعا قبول ہو جائے وہ ولی ہے، جڑا تعویذ دے وہ ولی ہے، جڑا دم کر دے وہ ولی ہے، جڑا پھوک مارے تو تھوڑا کم ہو جائے وہ ولی ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ میں قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، آپ کو حکایتوں کی کتاب کا واقعہ نہیں بتا رہا، بلکہ قرآن حکیم کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ والے کون ہیں؟ وہ تو چلو سب کو ہم سناتے ہی رہتے ہیں، ان پہ خوف نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے، وہ پریشانیوں سے دور ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ اللہ بیان فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ارے اگر ان کو یہ مرتبہ ملا ہے کہ آج نہ خوف ان کے دامن گیر ہے اور نہ کوئی غم ان کا طواف کرتا ہے، تو اس کی وجہ ان کی کرامت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں. اللہ نے جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے بعد تقوی ہے. تم جس کو ولی سمجھتے ہو اس میں ایمان اور تقوی کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ جو نشانی خدا نے بتائی وہ سچی ہے یا جو تو نے گردانی ہوئی ہے وہ سچی ہے؟ نشانی وہ نہیں جسے تو نشانی سمجھتا ہے. ارے جو ولایت دیتا ہے نشانی بھی ولایت دینے والے نے بتایا. صاحب نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جس کی صحبت میں آنے کے بعد ایمان بھی مضبوط ہو، تقوی بھی مضبوط ہو، ورنہ وہ ولی نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ اللہ والا کوئی مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم مرید نہ ہو. چونکہ جو 20 سال کسی آستانے کا بیت ہے، 30 سال سے وہ قادری بنا ہوا ہے، 40 سال سے نقش بندی بنا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی، اور ابھی بھی وہ 5 وقت کا نمازی نہ بن سکا، ابھی بھی وہ اپنا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں بن سکا ہے.
اور ابھی تک اس نے بیت اللہ کے پھیرے نہیں کیے، اور ابھی تک اس نے فریضہ حج ادا نہیں کیا، اور ابھی تک اس کی نظروں کو حیا نہیں مل سکی، ابھی تک اس کی زبان کو سچائی نہ مل سکی، اب تک اس کے دل کو یاد خدا کا تحفہ نہ مل سکا، تو پھر جان لو یا مرید جھوٹا ہے یا اس کا پیر جھوٹا ہے۔ ان میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ گے تو آپ کو صحیح بندے کی علامت مل جائے گی، اصل بندے کا پتہ مل جائے گا، اصل انسان کا ایڈریس مل جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے اور نہ غم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوگا، ان کو یہاں خوف نہیں وہاں غم نہیں ہوگا، نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب بتاؤ جنہیں سب سے زیادہ غم ہے اور خوف ہے وہ آج کل کے پیر ہیں، نہیں سمجھے؟ سب سے زیادہ ڈرنا لے، سب سے زیادہ پریشان، جے مریدہ نیاز نہ دیتی تو کڑے پاسے جاؤں ہے جی، جے مرید نس گئے تو پھر کیا بنے گا؟ وہ سب سے زیادہ خائف بھی وہی ہیں اور وہ سب سے زیادہ حزین بھی وہی ہے، نہیں سمجھے؟ سب سے زیادہ محزون بھی وہی ہیں اور سب سے زیادہ خائفین بھی وہی ہیں۔ پتہ چلا جو خائف ہو، محزون ہو، اللہ کے قرآن کے تناظر میں کہتا ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کو ایمان مل گیا، جسے ایمان مل گیا اسے خدا کا ساتھ مل گیا، جسے خدا کا ساتھ مل جائے وہ مریدوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ مرید محتاج ہوتا ہے اپنے پیر کا، بشرطے کہ وہ پیر ہو، بشرطے کہ وہ پیر ہو۔ تو یاد رکھو مریدوں کے لیے فخر ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نے ایک ایسا انسان دے دیا جو ایمان میں بھی کامل ہے، تقوی میں بھی کامل ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر ایمان مکمل ہو جائے، تقوی مکمل ہو جائے، پھر ایسے نفوس کے تن سے خدا کرامتوں کا اظہار بھی فرما دیا، کرامتوں کا اظہار بھی فرما دیا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یاد رکھو بھائی، اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ من عند اللہ ہوتا ہے۔ غوث پاک نے ایک جگہ فرمایا تھا اسی قصیدے میں، فرمایا کہ میں اگر اپنا راز میت کے سامنے بیان کر دوں تو قدرت مولا سے وہ بھی کھڑا ہو جائے، اسی قصیدہ میں ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ، اگر میں اپنا سر عربی زبان میں سر راز کو کہتے ہیں، سر کسے کہتے ہیں؟ راز۔ اس کی جمع اسرار آتی ہے، کیا آتی ہے اس کی جمع؟ اسرار۔ ہاں، ہمارے ہاں جو مرضی ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں واقف ہے اسرار، تو جس کے لیے لکھتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسرار ہونا کیا شام ہے جی۔ واقف ہے رموز رمز کی جمع ہے، تو اس بیچارے کو رمز کا ہی پتہ ہی نہیں رمز کیا بلا ہوتی ہے۔ واقف ہے اسرار، واقف ہے رموز، واقف ہے حقیقت جی۔ تو اب کیا فرماتے ہیں جناب غوث پاک؟ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ یا مَيِّتٍ، فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي، میرا راز، اس سے پتہ چلا ولیوں کا سینہ، پھر اس کا سینہ کہ جس کا قدم نبی کے قدم، اس میں کیسا راز ہوگا؟ فرمایا اگر میں وہ حقیقت کھول کے مردے کے آگے بھی رکھوں نا، فرمایا لقام بقدرت المولا، فرمایا کہ کیا ہوگا پھر؟ فرمایا کہ اللہ کی قدرت سے تم دیکھو گے وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی قدرت سے وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر بولو ایسا ہوا بھی ہے، تو اگر ایسا ہوا تو کیسے ہوا؟ غوث پاک عقیدہ دے رہے ہیں لقام بقدرت المولا، ہوگا ضرور لیکن راز میں اپنا ڈالوں گا، سر میرا ہوگا، رمز میری ہوگی،
लेकिन जब वो उठेगा तो कुदरत खुदा की नजर आएगी। पता चला वली की करामत में असल क्या कुदरत इलाही क्या होती है, बोलो कुदरत इलाही होती है। लिहाजा पता चला कि अल्लाह वाले कौन हैं। अल्लाह वाले दो शान वाले हैं, एक ईमान और एक तकवा। देखो ये जो आयत है ना, अल्लाह इन्ना औलिया, तो आप बचपन से सुन रहे हैं और सुनाने वालों से सुनने वालों को ज्यादा अच्छी याद हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो ये हिस्सा है ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये आयत वस्त में है। ये हिस्सा आयत का कहाँ है? इससे पहले भी उनके मकाम की बात है और इसके बाद भी उनके मकाम की बात है। आगे क्या है? लहुमुल बुशरा, बोलो लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। अब बोलो, ये भी उनके मकाम की बात। और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये भी उनके मकाम की बात है। तो मकाम उधर भी है, मकाम इधर भी है, दरमियान में क्या है? दरमियान में क्या है? दरमियान में तकवा और ईमान है। पता चला अल्लाह वाले इधर हो या उधर हो, उनके दरमियानी रिश्ते और राब्ते जो मकामात के साथ जुड़े हुए हैं, उनका असल सबब ईमान है, असल सबब तकवा। और फिर आगे मैंने क्या बताया आपको? इन औलियाउहु, इन यहाँ पर इन शर्तिया नहीं, ये इन यहाँ नाफिया है। क्या है बोलो? इन औलियाउहु, नहीं है उसके वली। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, वहां पर भी ये इन इस्तेमाल हुआ। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, ये इन औलियाउहु में ये इन शर्त का नहीं है, नफी का है। ये नफी कर रहा है उन तमाम लोगों की जो अपने आप को अल्लाह का वली कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इन औलियाउहु, नहीं है उसके वली इल्लल मुत्तकून, मां सिवाय उनके जो तकवा। अच्छा, दूसरी बात यह है, तकवा की जो सिफत है, मजे की बात, इस तकवे की सिफत का ताल्लुक मजमे के साथ नहीं है कि जिसलिए मजमा होवे तो पीर साहब लगन के वाकई है, इन्ना तो ज्यादा सजदे ते क़याम करने वाला कोई नहीं। तकवा तो अंधेरी रात में तन्हाई हो तो तकवा वहां भी हो, लाखों के मजमे में हो तो तकवा वहां भी होता है। बोलो, वो अपने बिस्तरे इस्तिराहत पर हो तो तकवा वहां भी होता है, और ताकि वो बैतुल खला में हो तो तकवा वहां भी होता है। आपको पता है ये लिबास हम क्यों पहनते हैं? बोलो, लिबास हम क्यों पहनते हैं? इसलिए कि दूसरा आदमी की नजर न पड़े। लेकिन किसी ने नबी पाक से पूछा, समझे कि नहीं, कि अगर कोई देख न रहा हो तो बगैर लिबास के भी आदमी रह सकता है कि नहीं? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह इस बात का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे हया कीजिए। बोलो, अल्लाह देख रहा है कि नहीं? तो मालूम ये हुआ तकवा न तन्हाई के साथ मुक़य्यद है, न बज़्म आराई के साथ मुक़य्यद है, न सफर के साथ मुक़य्यद है, न हज़र के साथ मुक़य्यद है, न जवानी के साथ मुक़य्यद है, न बुढ़ापे के साथ मुक़य्यद है। बस जब से तुम्हें शऊर मिला, और जब से तुम्हें शऊर मिला, वहां से लेके कब्र तक की हर घड़ी तकवे की घड़ी है। अल्लाह का वली बनना इतना आसान नहीं हजरात, अल्लाह का वली बनना इतना आसान नहीं। ये अपने यूं समझो कि अपने नफ्स को और अपनी ख्वाहिशात को, यानी स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग नहीं समझे, ये दो चीजें यहाँ की जबान के मुताबिक समझा रहा हूं। इसको एब्सोल्युटली स्क्रैच करना पड़ता है, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों और अपनी तमन्ना को अल्लाह की रजा के आगे स्क्रैच करना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और जब याद रखो, जब आप उसे स्क्रैच करके खत्म कर देते हैं
تو وہ صفحہ صاف ہو جاتا ہے. بولو بولتے نہیں آپ. میں آپ سے جو بلوا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اپنا مزاج یہ نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو صفحے کو صاف کرنا پڑتا ہے. اگر آپ بتاؤ مجھے کہ آپ اگر کوئی لیٹر ڈرافٹ کر رہے ہیں، آپ نے کونسل میں دینا ہے، اپنی سٹی میں دینا ہے، اور اس میں کوئی سینٹنس یا کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے جو اپروپریٹ نہیں ہے، تو بولو آپ آگے سینڈ تو نہیں کرتے نا، پہلے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہو، رب کرتے ہو، اس کو ری رائٹ کرتے ہو. بولو ایسا ہے کہ اور کریکشن کرتے ہو. تو گویا اللہ کے ولی بھی یہی کام کرتے ہیں. جو دل کی تختی پر غیروں کی تحریریں آ جاتی ہیں، وہ شریعت کے خوبصورت آلہ لے کر ایسا اسکریچ اور اسکریپ کرتے ہیں کہ وہ صفحہ صاف ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی صفحہ دل پاک ہوتا ہے اللہ اپنے انوار نازل کرتا ہے. تو جناب رومی نے کیا فرمایا؟ میں نے سنانا تو بہت کچھ تھا آپ کو، لیکن اب میں نے کل جانا بھی ہے. بڑا ایک اجتماع ہے جو اس انتظار میں ملاقات اور کئی باتیں ہیں درمیان میں بارت. تو رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شعر سماعت کریں. فرماتے ہیں کور ہرگز کہ تواند رفت راست. فرماتے ہیں جو کور کہتے ہیں آنکھوں سے جو اندھا، کور چشم سنا ہوگا آپ نے. فرماتے ہیں کور ہرگز کہ تواند رفت راست. فرمایا جو آدمی اندھا ہو وہ صحیح راستہ طے کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اس کی قوت ہی نہیں ہے، وہ صحیح راستہ نہیں طے کر سکتا. تو وہ لوگ جن کا کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی مربی نہیں ہے، استاد نہیں ہے، وہ دنیا سے آخرت کے سفر میں اپنے آپ کو اندھا سمجھو. اور اندھے کو کسی کا ہاتھ چاہیے، اس لیے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تاکہ سفر آخرت آسان ہو. تو فرماتے ہیں بے عصا کشکور را رفتن خطاست. فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو راہبر، عصاکش کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں عصا ہو، اور عصا ہاتھ میں صرف اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جس کی نظر نہ آتا ہو. جو لیڈر ہو نا، بولو جو لیڈر ہو اور گائیڈ ہو، اس کے ہاتھ میں بھی عصا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی میں نے دیکھا ہے چھپایا ہوا ہے، انہوں نے بہت موٹا عصا ادھر پڑا نماز کے بعد میں نے دیکھا. تو وہ کس لیے ہے جی؟ بولو نا. وہ اس لیے ہے کہ جب یہ قرآن و سنت پڑھتے ہیں نا ممبر پہ کھڑے ہو کر، تو عالم اس وقت شان جلالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ آیات ربانی پڑھ رہا ہو، وہ قول مصطفی کا نقل کر رہا ہو. تو لہذا اس جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے. پتہ چلا عصا صرف انیاں کو نہیں ہوتا، جڑے راہبر اور رہنما انہوں نے بھی عصا دینا یہ علامت ہے اور نبی پاک کی سنت ہے. پتہ چلا اللہ کے ولی عصاکش ہیں، وہ رہبر ہیں. اور فرمایا دنیا سے آخرت کے سفر میں تم سب اندھے ہو اور تم خود نہیں چل سکتے، تم اس کا ہاتھ پکڑ لو جس نے راستہ دیکھا ہوا. اور جس کو چلنا بھی آتا ہے چلانا بھی آتا ہے. جسے چلنا آئے، بولو جسے چلنا آئے، جسے چلنا آئے، یہ کون ہے؟ جو خود کامیاب ہے، اور جو چلا بھی سکے یہ وہ ہے جو خود بھی کامیاب ہے اور دوسرے کو بھی کامیاب کر لے. اب یہ شعر ذرا تنم میں آپ سماعت کریں جو ہماری مثنوی کا انداز ہے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کور ہرگز کہتا ند رفت راست. کور ہرگز
تو پھر ہاتھ پکڑنے کا ذوق بھی پیدا ہو جائے. جڑے سوچیں سانوں کوئی لوڑ نہیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. اس مریض کا علاج نہیں ہوتا جو مرض کو قبول نہ کرے. بول ایسا ہے کہ بھیا اس کو ڈاکٹر کہیں کہ آپ کے جو ہے جگر کام نہیں کرتا, وہ مانے ہی نہیں, اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ آپ لوگ جب ہاسپٹل داخل ہوتے ہو پھر خیر سے واپس آ جاتے ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قبول کرتے ہو کہ میں مریض ہوں. بولو نا, بولتے نہیں آپ. میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈاکٹر آپ کو کیا پتہ ہے, تو آپ کہیں مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر مرض بڑھتا جائے گا اور ایک دن اچانک آپ مردہ حالت میں پائے جائیں گے. سمجھے؟ ایسے ہی جو سمجھے کہ مجھے کسی راہبر کی ضرورت نہیں, پیر کی نہیں, آپ پیر کا لفظ خطرناک ہو گیا, شیخ طریقت اس کی ضرورت نہیں, تو مرض بڑھتا جائے گا اور اچانک تمہارے کردار کی موت ہو جائے گی, عقیدوں کی موت ہو جائے گی. اس لیے وہ لوگ کہ جنہوں نے آمنو و کانو یتقون کے یہ 2 مرحلے طے کیے ہوئے ہیں, ان کے دامن سے لگ جاؤ, بلکہ میں کہتا ہوں ان کے قدموں میں گر جاؤ. اپنا مقصد حاصل کرنے کی آپ نے دیکھا نہیں, لوگ روتے ہیں, قدموں پڑ جاتے ہیں, خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو. باقاعدہ لوگ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں چھوٹے سے کام, دنیا کے کام کے لیے. لیکن اللہ والا مل جائے جس کا کسی وقت رابطہ رسول اللہ سے ہو, کبھی رابطہ خدا سے ہو, کبھی رابطہ قرآن سے ہو, کبھی رابطہ میرے نبی کے فیضان سے ہو, ایسا مرد مل جائے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ دو یا نہ دو, اس کے قدموں کو مضبوطی سے پکڑو. ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں اور وہ سفر کراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ قبر میں آرام, سکون, عزت اور ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے. اللہ پاک آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے, یہ محبتیں اللہ قبول کرے. میں نے کافی اشعار آپ کے لیے منتخب کیے تھے, لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ آپ پر ایک ہی شعر کا وار کیا جائے. وار چنگا ہوا تو ایک ہی ٹھیک ہونا, لیکن اتنا میں نے وار ضرور کر دیا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے پر مجبور ضرور ہو گئے. تو اپنے آپ کو تیار کرو اس وقت کے لیے کہ جب وقت باقی نہیں رہے گا, اور اپنے آپ کو تیار کرو اس مکان کے لیے کہ جس کے بعد پھر آپ کو کوئی اور مکان نہیں ملے, اور اپنے آپ کو تیار کرو اس جہان کے لیے کہ جس کے بعد پھر آپ کو اور کوئی جہان نہیں ملے گا. اپنی عقل کو استعمال کر کے ایمان تک پہنچو, تقوی تک پہنچو, اور اس کے لیے نیک صالح اللہ کے ساتھ واصل, نبی پاک سے, ان کی بارگاہ سے فاضل. یہ ہوتا ہے نا, یہ میں فلاں دارالعلوم سے فاضل ہیں, یہ فلاں مرکز سے فاضل ہے, تو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو فاضل دربار مصطفیٰ ہوتا ہے. فاضل کہتے ہیں گریجویٹ, سمجھے کہ نہیں, جس نے گریجویشن کر لی ہو نا اس کو فاضل کہتے ہیں. تو لہٰذا بارگاہ نبوت سے جس کو اللہ پاک نواز کر فاضل بنا دیتا ہے, تو میں ایک بات کہہ دوں ختم کرنے کے لیے, فاضل کون ہوتا ہے؟ فاضل وہ ہوتا ہے جو ہر فضول کام کو چھوڑ دے, اور جو فضول آدمی ہو یاد رکھو وہ فاضل نہیں ہوتا, وہ ناقص ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتا ہے, وہ مریض ہوتا ہے. اور مریض اگر مریض کے پاس جائے تو مرض میں اضافہ ہوگا, اگر مریض طبیب کے پاس جائے تو پھر شفا عطا کی جاتی ہے. حضرات ہم اپنی طرز کے مطابق تھوڑا سا حضرت کی اجازت سے ذکر کریں گے, 2-4 منٹ, زیادہ وقت نہیں لینا. تو پہلے میں پڑھوں گا, بعد میں آپ نے پڑھنا ہے. کوئی آدمی خاموش نہ رہے, انشاءاللہ آپ کو بڑی روحانی تسکین ہوگی. اہل اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دلوں میں ہدایت کو بٹھانے کے لیے ذکر اللہ سے دل کی زمین کو زرخیز کر دے. اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتا ہے, اور جب نرم ہو جائے تو پھر جیسے بیج ڈالو, آنکھوں کی نمی اور بیج یہ مل کے دل کی زمین سے کامیابی کا پودا.
پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد کلمہ شریف کو بھی ایسے ہی پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
Allah
सुन्नत व जमात की जुमेरात होती है, आज हमें अल्लाह ने वैसी ही जुमेरात अता फरमाई। देख लें आप, सारी बहारें अल्लाह पाक ने आपके दामन में डाली और यकीनन वो लोग जिनके वालिदैन फोत हो गए, कल उनके पास आपका ये जिक्र पहुंचाया जाएगा। मैं मुस्लिम शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जितने अमाल हैं, जिस तरह नबी पाक को अमाल दिखाए जाते हैं, इसी तरह वालिदैन को भी अमाल दिखाए जाते हैं। हुजूर ने ये फरमाया, अपने माँ बाप को ईज़ा न दो, है नी। कुछ ऐसे भी औलादे हैं जो जिंदगी में भी उनको तंग करते हैं, फिर जो फौत हो जाए तो कब्रों में वहाँ भी आराम नहीं करने देते। क्यों? कि जब ये बुरे अमल करते हैं तो कब्र में जब फरिश्ते उनको दिखाते हैं, ले जाते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने ये कार्रवाई की है, तो वहाँ पर भी उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन आज की रात यहाँ गुजारने वालों, तुम्हारे माँ बाप तुम पर फख्र कर, ये अमल उन तक पहुँचाया जाएगा। और इसी तरह अगर ज़िंदगी बसर हो जाए, सूफिया के यहाँ ये माहौल जो भी आपने देखा ये हर रोज़ होता है। इसलिए अल्लाह उन्हें अपनी रजा से नवाजता है, इसलिए अल्लाह उनके चेहरों को मुंतखब कर लेता है, इसलिए अल्लाह पाक उनके हाथों से उठने वाली दुआओं को कबूल कर लेता है। कसरत जिक्र से कसरत खैर हासिल होती है। जिक्रुल्लाह से सबसे बड़ी जो चीज़ हासिल होती है ना, जिक्रुल्लाह से, वो तवज्जो है अल्लाह की। क्या है बोलो? तवज्जो। और तवज्जो का मतलब क्या होता है? किसी तरफ मुंह फेरने को अरबी में तवज्जो कहते हैं। वजहुन से है ना, अरबी में वजहुन चेहरे को कहते हैं, और जिस किसी तरफ चेहरा फेरो तो इसको तवज्जो कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरी तवज्जो इधर है, क्योंकि मेरा चेहरा उधर है ना, और जब मैं इधर देख रहा हूँ तो अब मेरी तवज्जो इधर है। तो जब आदमी खुदा का जिक्र करे तो खुदा की तवज्जो जिक्र वाले की तरफ, खूब अल्लाह को याद किया। अल्लाह पाक बरकतें इज़्ज़तें नसीब फरमाए। डॉक्टर साहब की इस दावत के नतीजे में ये खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ। यकीनन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर मसले का हल वो रूहानियत के अंदर है, बशर्ते कि वो रूहानियत ज़ेरे साया शरीयत हो। समझे? ज़ेरे साया शरीयत हो तो वो रूहानियत इंशाअल्लाह हर मसले का हल होगी। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, शानदार, ईमान अफरोज बयान हज़रत पीर साहब ने फरमाया। ख़ास करके हमारे यहाँ पहले तो इंग्लैंड के ऊपर यलगार थी, अब अमेरिका भी उस यलगार की जद में है। पीरों उलमा, मगर बहुत कम होता है कि तसव्वुफ की बुनियाद जो इल्म है उसको तरजीह पर रखा जाए। वरना बहुत सारे हजरात आते हैं, किस्से कहानियाँ सुना करके चले जाते हैं। मेरा दिल दीन का तालिब इल्म होने की हैसियत से बहुत खुश हुआ कि पीर साहब ने जो भी बातें फरमाई उसका माखज़ या खुदा का कुरान है या सुन्नत मुस्तफ़ा। और जो एक आलिम और एक पीर तरीक़त, शेह तरीक़त को मुरीदों की तरबियत के हवाले से उनकी न सिर्फ अकायद की इस्लाह बल्कि उनकी अखलाकी हालत को बेहतर करने के हवाले से, उनकी सोच के ज़ाविये बदलने के हवाले से जिस मनहज को, जिस पैटर्न को अपनाने की ज़रूरत है वो पीर साहब ने माशाल्लाह अपनाया हुआ है। और यही सलफ़ सालिहीन का तरीका रहा है कि वो ज़माने की हवा को देख करके अपने मामलात नहीं करते, शरीयत मुस्तफ़ा को देख कर करते। तो इस अंदाज से अगर मादियत के इन मराकज़ में रूहानियत के चिराग जलाए जाएँ तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह बाबा रहीम मुहय्यद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फिलाडेल्फिया में सैकड़ों यहूदी और ईसाई ख़ानदानों को मुसलमान किया, और फिर वो आरफ कामिल की एक सांस जो होती है वो भी इकबाल कहते हैं कि बड़ा मुकाम रखती है। तो इंशाअल्लाह पीर साहब का ये दौरा यकीनन मजमूई तौर पर इंटेलेक्चुअल और विजडम के एतबार से भी, कलेक्टिव विजडम
کے ساتھ ساتھ اسپرچول امپاورمنٹ بھی انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو دے گا. مختار صاحب، اسمت چشتی صاحب ایک شعر سلام کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور اس کے بعد دعا کے بعد لنگر شریف کا وسیع انتظام ہے محترم ڈاکٹر دروائج صاحب کی طرف سے. ماشاءاللہ ڈاکٹر دروائج صاحب کی طرف سے جو ہماری کمیونٹی کے بڑے فعال رہنما ہیں، لنگر شریف کا لنگر روسیہ کا وسیع انتظام ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے قدس پاک اور بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے 2500 قرآن پاک ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا. تو میں پیر صاحب سے ملت کرتا ہوں، انشاءاللہ دعا فرمائیں گے پیر صاحب، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور حضور ضیاء المقدس تصویر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پیش کریں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ طاہرہ زاہدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اور جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج دانا ہو قبول. دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. تشریح لوگ کے سارے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. یا باری تعالیٰ کریم رب مہربان رحمان و رحیم غفور و غفار رب، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما. آمین. اس میں جتنے تیرے نبی کے غلام آئے اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. اللہ جس حسن عقیدت سے پاکان امت کی نسبت کے ساتھ اس مجلس کو سنوارا گیا، اللہ جملہ منتظمین کو، علماء صاحب کو
عظمتیں، برکتیں اور شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، خطاکار ہیں، تو قدرتوں والا ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، بخشش دینے والا ہے۔ کریم رب ہماری خطاؤں، لغزشوں، گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں صغائر کبائر کی معافی عطا فرما۔ تنہائیوں مجلسوں کے گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے، اللہ تو کریم ہے، معاف عطا فرما۔ اللہ ہمیں حسن کردار، حسن عمل، حسن اخلاص عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، اسوہ حسنہ نبی پاک پر عمل عطا فرما۔ اللہ اس زمانے کی رنگینیوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت، ہماری اولادوں کی حفاظت، ہمارے بچوں بچیوں کو اللہ ایمان کی حفاظت، کردار کی حفاظت، شرم و حیا کی حفاظت عطا، اللہ انہیں اپنے بزرگوں کا احترام عطا فرما، اللہ انہیں اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ان سب کو علم نافع نصیب فرما۔ رب العالمین سب کے گھروں میں، اہل ایمان کے گھروں میں خیر اور برکت کا نزول فرما۔ جو لوگ اس ملک میں آئے ہیں ہمارے بھائی پریشان ہیں، قانونی لحاظ سے، آئلی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اللہ سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما۔ غوث پاک کے صدقے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی نیک دعائیں مستجاب فرما۔ رب کائنات جو مریض ہیں ان کو شفا عطا، جو تکلیفوں میں اللہ ان کی تکلیفیں رفع فرما، جن کی اولادیں نہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی کامیابیاں نصیب فرما۔ رب العالمین اس مرکز کو مزید ترقیاں عطا فرما، کے مؤسسین کو اجر عظیم عطا فرما، یہاں کے جتنے بھی مصلیین ہیں اور منتظمین ہیں، حضرت علامہ صاحب سب پر اپنی رحمتوں کا نزول۔ آج کی اس مجلس میں جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور بڑی وارفتگی کے ساتھ لوگوں نے شرکت کی، اللہ ان کو اس مجلس کے صدقے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا۔ پروردگار آج کی اس بزم میں جو کارروائی کی گئی، از اول تا آخر، اس کو قبول فرما کے، اور جو کچھ کلام پڑھے گئے ہیں ان سب کو قبول کر کے اس کا ثواب نبی پاک کو عطا، انبیاء مرسلین کو عطا، حضور کے صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات کو عطا، جمیع صالحین صالحات، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، اولین و آخرین، سب کو اس کا ثواب عطا، بالخصوص بغداد والی سرکار حضور شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب عطا، اللہ آپ کے روحانی فیوزات سے ہم سب کے سینے روشن فرمائے، اور آپ کی روحانی توجہات سے ہمیں ہماری دلوں کا جہان آباد فرمائے، اور قادری فیض سے ہر ایک کو مستفید فرمائے۔ رب العالمین اس کا ثواب پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے۔ پروردگار اس کے علاوہ جتنے مشائخ، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، اہل حق دنیا سے گئے سب کو ثواب عطا۔ آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اس 11ویں شریف کی مجلس میں، اللہ آپ کے پیاروں کو بھی اس کا ثواب عطا، سب کو قبر کے اندر راحت نصیب کرے، اور آپ جو زندہ ہیں اللہ آپ کو بھی ثواب عطا، اللہ پاک ہماری آخرت آسان فرمائے، موت کا لمحہ باایمان فرمائے، اور خجالت سے، ضلالت سے، رسوائی سے دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے، اور قبر میں اپنے محبوب کے جلوے نصیب فرمائے، حشر میں ان کی مدد، اعانت، اور بالآخر ان کی شفاعت عطا فرمائے، جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ہر سفر اور ہر قیام کو گناہ سے پاک فرمائے، اللہ ہمارے ہر قول اور ہمارے فعل کو گناہ سے پاک فرمائے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو گناہ سے پاک فرمائے، ہمارے گھر اور گھر سے باہر کو گناہ سے پاک فرمائے، اللہ ہمیں ایمانی، اسلامی اور نورانی وجدانی زندگی عطا فرمائے، اللہ سب کو روحانیت کا رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکان امت مخلصین دین کے ساتھ سب کو نسبت عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا